للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں بیع سے متعلقہ مسائل میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ بیع ایک عربک ورڈ ہے جس کا معنی مبادلۃ المال بالمال بالتراضی ہے، یعنی مال کو مال کے بدلے میں باہم لینا دینا رضامندی کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری شریعت اس بات کا تصور دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے مالوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شرعی لحاظ سے واقعی وہ مال بھی ہو اور ایک دوسرے سے دونوں راضی بھی ہوں، تب کہیں جا کے یہ بیع کا وجود شریعت تسلیم کرے گی۔ چنانچہ اگر باہم رضامندی نہ ہو، جیسے زبردستی لوگ بہت سے ہوتے ہیں کہ طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس حکومتی طاقت ہوتی ہے، عہدوں کی منصب کی طاقت ہوتی ہے، افرادی قوت ہوتی ہے، تو وہ بدماشی سے بعض اوقات چیزیں لے لیتے ہیں۔ جیسے ایک اچھا پلاٹ ہے کارنر کا، ایک غریب بیچارے شریف آدمی کے پاس ہے، تو بھائی یہ ہمیں آپ بیچیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نہیں بیچنا چاہتا، کیسے نہیں بیچو گے تمہاری جان کو خطرہ، تمہارے بچوں کو مار دیں گے، بیوی کو مار دیں گے۔ یہ جو اکراہن بیع کروائی جاتی ہے، زبردستی بیع، اگر سامنے والا راضی نہیں ہے تو یہ بیع نہیں ہوگی، یعنی دل سے وہ بالکل راضی نہیں ہے، جان کے خوف کی وجہ سے اس نے خالی سائن کر دیے ڈاکومنٹس پہ، تو شرعاً یہ بیع نافذ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ چیز کو واپس کریں، لیکن عموماً اب اس طرح قبضہ کر لیا جاتا ہے، واجبی سی قیمت دی جاتی ہے، پوری بیچارے کو بعض اوقات جو اچھی قیمت مل سکتی ہے وہ بھی نہیں دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اس پہ قبضہ کر کے خوبصورت سا گھر بنا کے کہتے ہیں کتنا اچھا گھر ہے، رہ رہے ہیں آرام سے۔ لیکن یہ تو آخر میں پتہ چلے گا جب اس مکان کی ایک ایک اینٹ بلکہ ایک ایک ذرہ انسان کے لیے وبال بن جائے گا، کیونکہ اس کی آہیں بد دعائیں، اس کی دل آزاریاں، جو ساری زندگی اپنے ایک مال سے محرومی کا احساس اور اس کی وجہ سے تکلیف، یہ کس طریقے سے راس آ سکتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے اکابرین نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو خوشی کسی کو غم پہنچا کر حاصل کی جائے، اس خوشی میں کبھی دوام، ہمیشگی، استمرار نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ 4 دن خوش رہیں گے، 5ویں دن ایسا ہنگامہ شروع ہوگا، خود گھر میں آپس میں ناچاکیاں، اولاد نافرمان، غلط رویے وغیرہ وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی آخرت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کو انسان پیش نظر رکھے، زندگی کے مختصر ہونے کا احساس اور موت کا یقین اور بار بار موت کی یاد انسان کو ان تمام قسم کی خرافات سے باہر نکالنے میں انتہائی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ موت کی یاد دنیا کی محبت اور حسد کو ختم کر دیتی ہے۔ تو جس کو یقین ہو کہ ان قریب مر جانا ہے، سارے محلات یہیں پڑے رہ جائیں گے، اولاد نافرمان ہے، اولاد فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، مطیع و فرما بردار ہے ہی نہیں، تو اگر اس کے لیے مال چھوڑ بھی گئے تو وہ گناہوں میں صرف کر کے علیحدہ گناہ جاریہ، اور آپ وبال لے کے قبر میں چلے گئے، وہ الگ مسئلہ۔ تو جن لوگوں نے اسی طریقے سے لوگوں کی پراپرٹیاں دبائی ہوئی ہیں، وراثتیں دبا لی ہیں، یعنی سگے بھائیوں کا حال یہ ہے، چھوٹا بھائی مرا ہے تو بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا، بڑا بھائی مرا ہے تو چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لیا، نہ بھابھی کو کچھ دے رہے ہیں نہ ان کے بچوں کو کچھ دے رہے ہیں، اور زمینوں پہ قبضہ کر کے مونچھوں کو تاؤ دے کے بیٹھے ہوئے چارپائی پہ پاؤں رکھ کر۔ تو ان کو پتہ چلے گا جب یہ مریں گے، ان کو موت آئے گی تو ساری اکڑ ان کی ختم ہو جائے گی، ان کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، پھر احساس ہوگا کہ ہم نے کس قدر برا سلوک کیا، اور چند ٹکوں کے لیے تھوڑی سی ہم نے دنیاوی آسائش اور سکون کے لیے کتنا بڑا وبال اپنے سر پر لیا۔ تو یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں آخرت پر کامل یقین حاصل نہیں ہوتا۔ یہ میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں، اپنے اکابرین کی تعلیم کی برکت آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں یقین تو ہے کہ آخرت ہے، لیکن اس یقین کو ابھی تک ہم کاملیت کے درجے تک نہیں پہنچا پائے ہیں۔ تو ہم یہ مثال بھی آپ کو بار بار دیتے ہیں کہ جیسے ابھی دیکھیں زلزلہ آیا، اگر آپ کے کراچی میں فرض کر لیں یا آپ جو بھی سٹی میں آپ رہتے ہیں، اگر آپ ہر نیوز چینل پر ایک خبر سنیں کہ آج رات 3 بجے بہت خطرناک زلزلہ آئے گا، شاید ہی کوئی عمارت اپنی جگہ کھڑی رہے، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ 3 بجے سے پہلے کھلی جگہوں پر آ جائیں، روڈوں پہ نکل آئیں، میدانوں میں چلے جائیں، تاکہ آپ زلزلے کی تباہی سے محفوظ رہیں۔ ہر نیوز چینل پہ بریکنگ نیوز آ رہی ہو، بار بار، تو آپ بتائیے دیانتداری سے سوچئے، کیا کوئی 3 بجے تک اپنے گھر میں نظر آئے گا آپ کو؟ کوئی بھی نہیں۔ اب حالانکہ رات کے وقت
بیوی بچوں کو لے کر، اگر سردی ہے تو سردی میں باہر نکل کے آدمی ٹھٹر رہا ہے روڈ کے اوپر، اتنی مشقت برداشت کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے زلزلے کا یقین کامل حاصل ہو چکا ہے۔ یقین نہیں، یقین کامل۔ جب یہ کاملیت تک پہنچتا ہے انسان ہر قسم کے پھر تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، آزمائشوں کو برداشت کر لیتا ہے، گھر کے آرام سکون کو چھوڑ کر آدمی روڈ پہ کھڑا ہونا پسند کر لے گا اندر نہیں، کیوں؟ جی یقین کامل ہے کہ زلزلہ آئے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی بزرگ شخصیت ہو، وہ کہے بھئی ہو سکتا ہے آج رات زلزلہ آ جائے، تو آپ کو ہو سکتا ہے ان کی بزرگی کی وجہ سے یقین تو حاصل ہو لیکن کامل نہیں، کہ یار ٹھیک ہے بزرگ کہہ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ساری دنیا باہر نکل آئے۔ تو بعض اوقات دیکھیں یقین ہوتا ہے تو انسان مشقت برداشت نہیں کرتا، لیکن جب وہ یقین کاملیت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر جتنی بھی مشقت ہو انسان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی فرق ہے ان لوگوں میں جو مسلمان ہیں اور انہیں آخرت کے بارے میں یقین کامل حاصل ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو مسلمان ہیں لیکن انہیں صرف یقین حاصل ہے، کامل نہیں۔ تو اس کا فرق آپ دیکھنا چاہیں تو یہی ہوگا کہ جس کو یقین کامل حاصل ہوگا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، گناہ ہوگا تو فوراً توبہ کر لے گا، اسی طرح کسی کا حق کبھی نہیں دبائے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کو یقین کامل حاصل ہے، اور یہ یقین کامل اس کو روکتا ہے کہ ابھی تمہیں مرنا ہے، موت سخت آئے گی، قبر میں عذاب ہوگا، میدان معاشر کی ذلت، جہنم کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس وقتی مشقت کو برداشت کرو، بڑے سے بڑے انعام کو چھوڑ دو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو پہنچنا۔ دوسرا شخص جس کو جو عام مسلمان ہیں، آپ اسے کہتے ہیں آپ کو آخرت پہ یقین ہے، کہے گا ہاں۔ موت پہ یقین ہے، ہاں۔ قبر پہ یقین ہے، ہاں۔ میدان معاشر کی ذلت و رسوائی پر، حساب کتاب پر، جی۔ جنت دوزخ پر ہے، لیکن حرکتیں ان کی دیکھ لیں کہ کوئی چیز چھوڑ دیں گے نہیں، یقین ہے لیکن چھوڑ نہیں رہے۔ نہیں یار، کون اس پیسے سے محروم ہو، کون اس ناجائز پیسے کو چھوڑے، کون کسی کا حق ادا کرے، کون ظلم کا سلسلہ موقوف کرے، تو وجہ کیا ہے؟ کامل یقین حاصل نہیں ہے۔ ورنہ ان تمام چیزوں کے چھوڑنے پر جو مشقت حاصل ہوتی ہے، اسے مشقت کا سامنا کرنا ان کے لیے کوئی پرابلم نہ ہوتا۔ تو یہ بارہا آپ کو سمجھایا، اس لیے ہمیں تھوڑا اس پہ توجہ کرنی چاہیے اور دوسرے کا حق اس تک پہنچانا چاہیے۔ اسی لیے جیسے اللہ نے ہم اسی آیت پہ کلام کر رہے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام فرمایا۔ تو صرف ایک سود ہی تو نہیں کہ جس کے ذریعے آپ پیسہ حاصل کرتے ہیں تو وہ حرام بنتا ہے، بلکہ یہ چیزیں بھی تو ہیں، ان پر ہمیں توجہ ضرور کرنی چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے وہ بیع کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے اور ان ذرائع کے بارے میں کہ جس سے روزی تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن حرام روزی ہوتی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ ایک لفظ ہے اس میں احتکار، آج اس پہ تھوڑا سا ہم کلام مزید کرتے ہیں۔ احتکار، احتکار کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ اندوزی کرنا۔ جو شرعی لحاظ سے جو ذخیرہ اندوزی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ منع فرمایا اور اس میں آخرت کے عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اس چیز کے اندر، یعنی جو ممانعت ہے اس چیز میں ہے کہ جو لوگوں کی انتہائی ضرورت کی چیز ہو، جیسے غلہ وغیرہ ہے، آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، جو روز مرہ استعمال ہو رہی ہیں، اور انسان انہیں اس لیے روک کر رکھ لے کہ ابھی ریٹ کم ہے، میں روک لیتا ہوں تو بازار میں ذرا شارٹیج پیدا ہوگی، پھر میں اس کو مہنگا کر کے بیچوں گا، اور اس طرح وہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر زیادہ نفع کے لیے ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے اور یہ شخص آخرت میں سخت وبال میں مبتلا ہوگا۔ تو اب یہ اس سے ہمارے وہ بھائی ذرا درس حاصل کریں جو رمضان سے پہلے ضروریات زندگی کی بہت ساری چیزوں کو روک لیتے ہیں، اور اس لیے روک لیتے ہیں کہ تاکہ آخری ٹائم کے اندر پھر ہم یعنی رمضان کے قریب نکالیں گے، لوگ مجبور ہو کر 2 گنا 3 گنا قیمت پر خریدیں گے، اور اس طرح لوگوں کو اذیت پہنچا کر زیادہ نفع کے لالچ میں وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور آخرت کا وبال جمع کرتے ہیں۔ لیکن ایک دیکھیں ذخیرہ اندوزی یہ بھی ہوتی ہے جو شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بازار میں بہت ساری چیز ہے، لیکن میں کچھ چیزیں روک لیتا ہوں، جیسے گھی کے ڈبے ابھی بھی بازار میں مل رہے ہیں، لیکن میں نے گھی کے ڈبے روک کے رکھ لیے کہ رمضان میں تھوڑا سا ریٹ ضرور بڑھ جاتا ہے تو اس وقت میں بیچ دوں گا۔ یہ ذخیرہ اندوزی منع نہیں ہے، کیونکہ اس کی شارٹیج نہیں ہے، یہ بالکل میں آرام سے روک سکتا ہوں، پھر نفع میں بیچ دوں۔ ہر ایک ایسا کرتا ہے، سیزن کے اندر کپڑے بہت سے روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے رمضان میں نکالیں گے،
اور اسی طرح چوڑیوں کے سٹاک کر لیے جاتے ہیں کہ یہ رمضان میں سیزن ہوگا، جوتیوں کا سٹاک کر لیا جاتا ہے کہ رمضان میں نکالیں گے۔ تو سیزن کمانے کے لیے کسی چیز کا روک لینا ہمیشہ برا نہیں ہوتا ہے، روکنا صرف اس چیز کا برا ہے کہ جو لوگوں کی انتہائی ضرورت کی چیز ہو اور اس فاسد ارادے کے ساتھ بھی ہو کہ اس کو ہم روک لیں گے، لوگ اذیت میں مبتلا ہوں گے، خریدنے پہ مجبور ہوں گے، پھر آخر ٹائم میں نکالیں گے تو ڈبل ٹرپل قیمت بنے گی۔ یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں اور اس طریقے سے کرنا شرعاً ممنوع ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جیسے اب یہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کی لسٹیں جاری ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں بھئی ان پرائزز کے اوپر آپ چیز کو بیچیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ بادشاہ وقت یا حاکم اسلام یا آپ کی گورنمنٹ اگر کوئی ریٹ مقرر کر دیتی ہے اور وہ ریٹ بالکل واجبی ہیں، کوئی اس میں کسی پر ظلم کی صورت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں اس کو فالو کرنا لازم ہوگا دکاندار کے لیے۔ اب اگر وہ اس سے زیادہ میں بیچے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ویسے ہمارے شریعت نے نفع کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی جہالت کرتے ہیں ہمارے لوگ، جی نفع جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اچھا کہاں لکھا ہے بتائیے؟ یہ کہیں نہیں دکھا سکیں گے۔ نفع منع نہیں ہے۔ یہ کتاب میں نے 100 روپے کی خریدی، میں چاہوں اس کو 5 لاکھ کی بیچنا میں بیچ سکتا ہوں، میری مرضی ہے، یہ منع نہیں ہوتا۔ اپنی چیز جتنی مرضی آپ بیچیں۔ منع اس وقت ہوگا کہ جب وہ چیز لوگوں کی انتہائی ضرورت ہو اور وہ نہیں مل رہی بازار میں، اور اب آپ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں، یہ غلط ہوگا، اس سے لوگوں کو اذیت تکلیف ہوگی۔ ورنہ اگر یہ مارکیٹ میں کتاب مل رہی ہے 500 روپے کی، میں کہتا ہوں میں 5000 کی بیچ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، مجھ سے نہیں لے گا، کسی اور سے جا کے لے لو، آپ 500 روپے کی لے لو۔ اب اگر کوئی مجھ سے ہی لے رہا ہے 5000 کی، تو اس میں پھر میرے لیے تو بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ خود دوسری جگہ نہیں جا رہا۔ ہاں اگر میں جھوٹ بولوں تو اس جھوٹ کا وبال ضرور ہوگا۔ یہ کوئی آیا جی کتنے کی کتاب ہے، میں نے کہا جی 5000 کی، کہیں سے بھی جا کے پتہ کر لیں 5000 کی، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ 500 روپے کی ہے۔ اب وہ خالی مجھ پہ اعتماد کر کے پیسے دے کے چلا گیا، یہ میں نے جھوٹ بولا، اس وجہ سے گرفت ہوگی۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں جی میری یہ کہ میں 5000 کی دوں گا، آپ جا کے معلوم کر لیں، اس سے کم میں ملے تو آپ لے لیجیے گا، مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ مارکیٹ میں کتنے کی مل رہی کتنے نہیں، تو بالکل میرے لیے شرعاً جائز ہے، میں جتنا زیادہ سے زیادہ نفع لینا چاہوں میں لے سکتا ہوں اپنی چیز کا۔ تو اب اس کو ذرا اچھی طرح تصور آپ سمجھیں۔ تو اب مثال کے طور پر رمضان میں مجھے ایک پھل ہے، وہ میں نے خریدا ہے 100 روپے کلو پڑا ہے، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو 150 روپے کلو سے زیادہ نہیں بیچیں گے، تو وہ تو 50 روپے مجھے پہلے ہی نفع چھوڑ رہی ہے گورنمنٹ۔ اب میں کہوں نہیں میں تو 200 روپے بیچوں گا، یہ غلط ہوگا۔ اگر میں یہ 50 روپے زیادہ لوں گا مطلب تو میں اس پہ گناہ گار ہوں گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے، اب ہوتا یہی ہے کہ رمضان میں پیچھے سے مہنگا ملتا ہے بعض اوقات، تو یہ مجھے پھل پڑا 100 روپے کلو، لیکن عام دن اگر ہوتے تو یہ پھل مجھے 75 روپے کلو ملتا۔ اب یہ مجھے 100 روپے کلو پڑا ہے، پیچھے سے کیونکہ مہنگا آیا، منڈی سے مجھے مہنگا دیا گیا، اب میں چاہتا ہوں اس کو 150 روپے بیچنا، اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اس کو 90 روپے کلو بیچو، تو یہ تو مجھے خرید پر بھی 10 روپے لاس ہے۔ یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے، پھر یہ گورنمنٹ کے اوپر وبال ہوگا، پرائس طے کرنے والوں پر یا فکس کرنے والوں پر وبال ہوگا کہ وہ سامنے والے کی مجبوری کا کیوں نہیں لحاظ کر رہے ہیں کہ وہ بیچارہ الٹا نقصان کا شکار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں یہ متذبذب سی خبریں آتی ہیں کہ آپ گاہک سے پوچھیں گے وہ دکاندار کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، اور دکانداروں سے انٹرویو لے کر دیکھ لیجئے، ایسے پروگرام نیوز چینلز پہ چلتے ہیں، تو وہ بیچارے اپنی شکایت کر رہے ہوں گے کہ جی پیچھے سے اتنا مہنگا مل رہا ہے تو کیسے سستا بیچ دیں۔ تو یہ بھی ایک چیز توجہ طلب ہے، لیکن چونکہ ہم حلال رزق کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، اس کے جسٹ اپوزٹ حرام روزی کس طرح ہو جاتی ہے، تو اس کی ایک صورت بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ کو رمضان میں سستا پھل مل رہا ہے، مثال کے طور پہ 100 روپے کلو مل رہا ہے، اور آپ اس پہ ایک واجبی نفع لے رہے ہیں، گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے آپ 150 روپے کلو اس کو بیچ سکتے ہیں، تو 50 روپے تو ویسے ہی مل رہے ہیں، لیکن ہوس ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 100 گنا نفع مل جائے، 150 گنا نفع مل جائے، لہٰذا جی 100 روپے کی چیز ہم 200 روپے کلو بیچیں گے، اور گورنمنٹ نے 150 کر دیا تو 50 روپے کا میرا نقصان۔ یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب اس لسٹ کو فالو کرنا ہوگا۔ اب اس سے زیادہ اگر آپ نفع لیں گے تو یہ طرز عمل آپ کا گناہ میں شمار ہوگا اور ناجائز ہوگا۔ تو احتکار غلہ اندوزی کا تصور بھی آپ سمجھ گئے کہ ایسی کوئی بھی شے کہ جو لوگوں کے لیے انتہائی ضرورت کی ہو، روزمرہ استعمال کی شے ہو، اور وہ آپ اس لیے روک لیں کہ مارکیٹ کے اندر ایک مصنوعی قلت ظاہر ہو، اور پھر ہم اس کو آگے چل کر مہنگا بیچیں اور لوگوں سے ناجائز نفع حاصل کریں،
یہ شرعاً ممنوع ہے۔ باقی نفع کی کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی ہے۔ اگر ایک چیز مارکیٹ میں آپ کے علاوہ بھی اویلیبل ہے تو اب مثال کے طور پر اب یہ بھی میں تھوڑی سی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ کوئی میرے پاس آیا کہ جی کتاب کتنے کی ہے، میں نے کہا جی 500 روپے کی۔ وہ دوسری دکان پہ گیا، 300 روپے کی اس کو مل گئی، تو وہ واپس آ کے سناتا ہے پھر باتیں، آپ 500 روپے کی بیچ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں آپ لوگوں کو، 300 روپے کی مجھے وہاں سے ملی ہے۔ تو بھائی دکاندار نے کہاں کہا تھا کہ یہ کسی جگہ سے 500 روپے کی سے کم کی نہیں ملے گی؟ اگر اس نے یہ بات کہی تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ آ کے اس کو تھوڑا سا شرمندہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، یا آپ کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں بولی تو اس کی مرضی ہے، وہ 500 روپے کی کیا 5000 روپے کی بیچے، آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو سستی مل گئی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یوں مطلب یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے فرق۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض دکاندار اچھی کوالٹی کی چیز رکھتے ہیں، دوسرا تھوڑی سی بری بیڈ کوالٹی اس کی ہوتی ہے، وہ اپنی کوالٹی کے اعتبار سے چیز کی قیمت لے رہا ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں سے پتہ کیا کتنے کی جی 1000 روپے کی، ادھر گئے 700 روپے کی مل گئی، تو آ کے باتیں سنانا شروع کر دیں گے۔ اب آپ غور کریں گے تو کوالٹی میں بعض اوقات فرق ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں تو میں نے یہ رجحان اکثر دیکھا ہے، گندی چیز لے لیں گے، سستی مل جائے گندی چیز لے لیں گے۔ اگر کوئی کوالٹی وائز اچھی چیز دے رہا ہے تھوڑی سی مہنگی، وہ نہیں لیں گے بلکہ اس کو باتیں سنائیں گے۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقے سے دل آزاریاں کرنا کسی کے مناسب نہیں ہے، اور پھر وہاں پر آ کر یہ کہنا کہ جی آٹے میں نمک کے برابر آپ کو نفع لینا جائز تھا، آپ تو بہت زیادہ نفع لے رہے ہیں، یہ بھی شرعاً غلط ہوگا۔ کیونکہ جب آپ کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ گویا کہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا۔ اب جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے آٹے کے برابر نمک مقرر یعنی نفع یہ مقرر نہیں کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر افترا باندھ رہے ہیں، آپ جھوٹ گڑھ رہے ہیں، اور اس کا وبال آخرت میں آپ کو بھگتنا ہوگا۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے ان چیزوں پہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو خرید و فروخت کے اصول اتنے مشکل نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم نے شروع سے سیکھے نہیں ہوتے، ہم نے دین کو مقید کر دیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل کے مسائل تک۔ اس کے بعد اور مسائل سیکھنا ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بس یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ عوام کا جس چیز سے تعلق ہوگا اس کے بارے میں ضروری شرعی مسائل سیکھنا تاکہ ہم غلطی سے بچ سکیں اور کامل طریقے سے اس معاملے کو ادا کر سکیں واجب ہوتا ہے۔ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔